نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایتی معزز و محترم احباب گرامی قدر، آپ سب کو رمضان الکریم مبارک ہو۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، اس پروردگار عالم جل مجل کریم کا بے پایہ احسان اور کرم ہے کہ جس خالق نے، جس مالک نے، جس صلاح حقیقی نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ نعمت عظمیٰ عطا فرما دی۔ میرے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے رب کائنات نے جو میرے نبی کی امت پر بے شمار رحمت نازل فرمائیں، بہت سارے انعامات سے ان کو سرفراز فرمایا۔ ان نعمتوں میں ایک عظیم ترین نعمت یہ ماہ مقدس ماہ صیام ہے، ماہ رمضان ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم کا یہ ارشاد گرامی قدر رمضان مبارک کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ میرے کریم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتے ہیں۔ اگر میرے امتیوں کو لگ جائے، پتہ ہوتا کہ رمضان مبارک کی کتنی عزت ہے، کتنی عظمت ہے، اس ماہ مقدس میں رب کائنات کی رحمتوں کا کس قدر نزول ہوتا ہے، تو میرے امتی تمنا کرتے ہیں کاش سارا سال ہی رمضان مبارک ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت اللہ کے ارشاد گرامی قدر ہے، با جماعت نماز ادا کرنے والے کو اللہ تعالی جل وعلا 25 نمازیں، 27 نمازیں اور ایک روایت میں 500 نماز تک کا اضافی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ گویا ایک نماز پڑھنے والے کو 25 نمازوں کے برابر، ایک حدیث میں 27 نمازوں کے برابر، ایک روایت میں 500 نماز کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ایک نماز پڑھنے پر۔ اور رمضان مبارک میں میرے کریم آقا کے ارشاد گرم قدر ہے، یہ اجر 70 گنا مزید بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ 500 کو 70 سے ضرب دے دیں، یا آپ 25 یا 27 کو 70 سے ضرب دے دیں، دیکھیے نیکیوں کا گراف کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی رحمتیں ہیں، خلاق کائنات کی عنایات بے پایہ ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی نے رمضان مبارک کی سحری کو بھی خیر و برکت قرار دے دیا، اور جب آپ افطاری کرتے ہیں تو میرے کریم آقا ارشاد فرماتے رب کائنات جل ملکیم تیری دعا کو بہت قبول فرماتا ہے جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو آپ اس وقت افراتفری کے ساتھ افطاری نہ کریں، بلکہ افطاری سے پہلے اپنے رب سے کچھ مانگ لیں، اس کے بعد پھر افطاری کریں۔ روزے دار سے میرا رب کتنا پیار فرماتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ آپ بس پہ بیٹھے ہوں اور آپ کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہو آپ کی ساتھ والی سیٹ پر، جس کی گود میں بچہ بیٹھا ہو۔ آپ تھوڑا سفر طے کریں، اس آدمی کا دھیان اپنے بیٹے کی جانب نہ ہو یا اپنے بھائی کی جانب نہ ہو، وہ کسی اور چیز کی جانب متوجہ ہو، مثلا باہر دیکھ رہا ہے یا سنجیدہ طور پر ویسے بیٹھا ہے، اور آپ کی نظر پڑی کہ بچے کی نیٹ ناک
یہ بہہ رہی ہے، اور بچے نے بچپنے کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو بھی اپنے چہرے کو بھی اس ناک سے ریڑھ سے آلودہ کر رکھا ہے، یا وہ بچہ کوئی چیز کھا رہا تھا اس کے ہاتھ اور سارا منہ آلودہ ہو گیا، آپ کو اس سے محبت آئے گی یا نفرت؟ کیوں؟ کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس لیے نفرت آئے گی کہ وہ آپ کا بھائی نہیں ہے، آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا نہیں، آپ کی گود میں نہیں بیٹا ہے۔ آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹیں گے کہ میرے کپڑے اس کی وجہ سے خراب نہ ہو جائیں۔ آپ اسے کہو بھائی دیکھ تیرے بچے کی ریڑھ بہہ رہی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی جیب سے رومال نکالے گا، اس کا ہاتھ بھی صاف کرے گا، چہرہ بھی صاف کرے گا، اس کو نفرت نہیں آئے گی۔ وہ چیز جو قابل نفرت تھی، محبوب کی وہ چیز قابل نفرت نہیں ہوا کرتی۔ ایسے ہے نا، وہ اپنے کپڑے سے، ماں ہے تو اپنے دوپٹے سے صاف کر دے گی، اگر ماں ہے تو اپنے دوپٹے سے صاف کر دے گی، باپ ہے تو اپنے رومال کپڑے سے صاف کر دے گا، آپ کو نفرت آئے گی۔ میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ محبوب کی قابل نفرت شہد سے بھی اتنی نفرت نہیں ہوتی۔ میرے نبی فرماتے ہیں روزے دار تجھ سے تیرا رب اتنا پیار کرتا ہے کہ تیرے منہ کی بو بھی اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ بندہ کتنا محبوب ہو جاتا ہے اپنے رب کا جو روزہ رکھتا ہے، جو اپنے رب کی رضا کی خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ تھوڑا سا غور کیجئے میرے بھائیوں، روزے رکھنے والوں، تم کو اللہ تعالیٰ جل وعلا مزید برکت عطا فرمائے، اپنی بے شمار رحمتیں تم پہ نازل فرمائے۔ کیا ہوگا روزہ رکھنے سے؟ بھوک اور پیاس؟ مر تو نہیں جاؤ گے، مر بھی گئے تو کیا حرج ہے، مر بھی گئے تو کیا حرج ہے۔ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر آپ متعدد مرتبہ سن چکے ہیں، بلکہ میں یقین رکھتا ہوں آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ میرے نبی فرماتے ہیں من اکبر قدمیہ فی سبیل اللہ حرم اللہ علیہ النار، جس کے پاؤں پر اللہ کی راہ میں گرد و غبار پڑ جائے اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ پاؤں پر گرد و غبار پڑنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، سوچ تیری بھوک اور پیاس کا اللہ تجھے کتنا اجر عطا فرمائے گا، کتنا ثواب عطا فرمائے گا، کس قدر تیرے درجے بلند کر دیے جائیں گے اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ اس لیے میں ایک گزارش کروں گا، اگر آپ کو زیادہ بھوک لگے روزے کی حالت میں، زیادہ پیاس لگے روزے کی حالت میں، تو بے صبری کا اظہار نہ کریں۔ ہائے ہائے اتنا روزہ رکھ گیا، بڑا آج سخت روزہ تھا، بڑی مشکل کے ساتھ نبھایا۔ یاد رکھیے میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے جس عبادت میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا۔ خشوع و خضوع سے مراد کیا ہے؟ عاجزی، انکساری، محبت، اللہ کی رضا، اخلاص کی دولت۔ جس بھی عبادت میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، دل اچاٹ ہوتا ہے جس عبادت سے، وہ عبادت اللہ کے دربار میں شرف قبول سے نہیں نوازی جاتی۔ ایک حدیث ورقہ بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو سنائی ہے، میں نے کہا کہ ایک نماز کا ثواب 25 گنا، ایک روایت پہ 27 گنا، ایک روایت پہ 500 گنا ایک نماز کا ثواب ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جس پہ خشوع و خضوع جتنا زیادہ ثواب اسی قدر زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جو جس قدر محبت اور اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اس کا ثواب اسی قدر بڑھ جاتا ہے۔ کتنا بڑھ جاتا ہے میں اس کی ایک مزید مثال عرض کر دیتا ہوں۔ میرے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے میزان عدل کے یعنی اس ترازو کے پلڑوں کا ذکر فرمایا۔ جو ترازو کا پلڑا ہے نا اس کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان اس ترازو کے ایک پلڑے میں سما جاتے، ابھی وہ بھرتا نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے وہ پلڑے ہیں کہ 7 زمینیں 7 آسمان ایک پلڑے میں سما جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے بڑی حسرت کے ساتھ ایک جملہ کہا، مفہوم یہ بنتا ہے کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہوگا کہ جس کی نیکیاں اس پلڑے کو بھر دیں گی، یعنی کوئی اتنی قسمت والا بھی ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ستارے کتنے ہیں، زمین کے ذرات کتنے ہیں، ستاروں کا حجم کتنا ہے،
اب سوچیے آسمان کتنا بڑا ہوگا، اجرام فلکی کتنے بڑے بڑے ہیں، پھر سوچیے آسمان کتنا بڑا ہوگا، تو سارے آسمان اور سارے ستارے عرش و کرسی اس کے پردے میں آ جائیں تو پردہ کتنا بڑا ہوگا۔ کہنے کہ کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہوگا کہ جس کی نیکیوں سے میزان عدل کا پردہ بھر جائے گا۔ میرے قریب نے مسکراتے فرمایا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص اور محبت کے ساتھ میرا کوئی امتی ایک کھجور یا اس کا ٹکڑا اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرے گا، اللہ اس سے راضی ہو گیا تو اتنی نیکیاں دے گا وہ پردہ نیکیوں سے بھر جائے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ تیرے اندر جتنا اخلاص ہوگا تیرا درجہ اسی قدر بڑھ جائے گا۔ کبھی روزہ رکھ کر یہ نہ کہے بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی مشقت میں ہوں، روزہ بڑا لگا ہوا ہے، تو نہیں جانتا کہ تیرا رب تیرا درجہ کتنا بلند فرما دے گا۔ تو یہ جملے کہہ کے معاذ اللہ تعالیٰ اپنے روزے کی اس عزت کو، شرف کو، رب کائنات کے اس عطا کو معاذ اللہ تعالیٰ اپنے سے دور نہ کر لے۔ میں ایک طبیب ہوں، آپ جانتے ہیں، میرے پاس بعض اوقات کوئی مریض آتے ہیں، کہتے ہیں روزہ رکھا تھا، خشکی ہو گئی، گرمی ہو گئی، میں سختی کے ساتھ ڈانٹتا ہوں کہ اپنی عبادت کو برباد تو نہ کرو۔ عبادت کرنے کے بعد پھر اظہار تکلیف، میں نے نماز پڑھی تو یہ ہو گیا، وہ میرے بھائی روزہ تو رب کی رحمت ہے، روزہ تو برکتیں ہیں۔ رب کائنات جل حکیم نے قرآن مجید فرقان مجید میں اس کا ذکر کتنے حسین ترین پیرا میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے مجھ پر میرے نبی پر ایمان لانے والوں، میرے محبوب بندو، کتب علیکم الصیام، میں نے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور یہ فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کو تقوی میسر آ جائے، تو میرے محبوب بن جاؤ، تو میرے پیارے بن جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رمضان، رمض ان سے ہے، را میم اور ضاد، اس کا معنی ہوتا ہے بھٹی جس میں آگ جلائی جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کو رمضان اس لیے کہا گیا کہ جس طرح بھٹی میں سونا ڈالا جاتا ہے جو میلا کچیلا ہوتا ہے، اور بھٹی کی آگ میل کچیل کو جلا دیتی ہے، سونے کو نہیں جلاتی۔ جب سونا بھٹی سے نکالا جاتا ہے تو اجلا ہو جاتا ہے۔ روزوں کی معمولی تکلیف تجھے اتنا پاک کر دے گی کہ تو رب کا محبوب بن جائے گا۔ یہ بھوک اور پیاس تجھے اتنا پاک کر دے گی، اتنا صاف کر دے گی کہ تو رب کا محبوب بن جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھ، میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں، میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، میں توبہ کا طرز کرتا ہوں۔ جس کے دامن میں گناہ زیادہ ہوں گے اس کو روزہ زیادہ لگے گا۔ کیوں زیادہ لگے گا؟ بھٹی نے اس کو صاف کرنا ہے، میل کچیل کو کبھی مل مل کے اتارا جاتا ہے، رگڑ رگڑ کے اتارا جاتا ہے۔ جتنا مائل زیادہ ہوتا ہے اتنی رگڑ بھی زیادہ لگانا پڑتی ہے۔ میں نے یہ جملہ جو کہہ دیا اپنی طرف سے نہیں کہا، میرے کریم کے دربار مقدس میں ایک شخص حاضر ہوا تھا، اس سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میرے گھر کی 2 عورتیں ہیں، ان کو بہت زیادہ روزہ لگا ہوا ہے، اتنا لگا ہوا ہے معاذ اللہ تعالیٰ قریب الہلاکت ہیں، مرنے کے قریب جس طرح بندہ ہو جائے، حالت بڑی غیر ہے۔ تو میرے کریم آقا نے جواب دیا تھا، انہوں نے حلال چیز سے روزہ رکھ کے حرام سے توڑ دیا ہے۔ تو اس بندے نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ توڑا تو نہیں ہے انہوں نے روزہ، بلکہ اسی وجہ سے بھوک اور پیاس کی شدت اتنی بڑھ گئی روزے کی وجہ سے کہ ان کی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ میرے قریب نے وہی کچھ فرمایا جو پہلے ارشاد فرما چکے تھے کہ انہوں نے حلال سے رکھ کے حرام سے توڑ دیا۔ جب اس بندے کو پوری طرح سمجھ نہ آئی تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جاؤ ان سے کہو کہ وہ کسی طباق میں، پرات میں، تھال میں، پلیٹ میں الٹی کریں۔ وہ بندہ گھر آیا، عورتوں کی حالت ظاہر تھی، انہوں نے الٹی کی تو تازہ خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، شاید شدت بھوک کی وجہ سے اندر کے احشاء، معدہ یا کوئی ایسی شے پھٹ گئی ہے اور یہ خون اور گوشت باہر نکلا ہے۔ بڑا پریشان وہ طباق لے کے بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا تو میرے نبی نے فرمایا، دیکھا وہی کچھ ہے نا جو میں نے کہا۔
کہ ان عورتوں نے حلال سے روزہ رکھا اور حرام سے توڑ دیا. بندے کی بات سمجھ میں نہ آئی. میرے نبی فرمانے کے میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے لا یکتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. خبردار ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ حالانکہ یہ تمہیں ناپسند ہے. غیبت کرنے والا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. وہ دونوں عورتیں غیبت کر رہی تھیں، گویا گناہ کر رہی تھی، اس لیے روزہ زیادہ لگ رہا تھا. وہ گناہ کر رہی تھی اس لیے روزہ زیادہ لگ رہا تھا. یہ میرے نبی کا کرم تھا، رب کی رحمت تھی کہ جو ان کے پیٹ میں گیا تھا میرے نبی کے صدقہ سے باہر نکل آیا. ہو سکتا ہے اللہ نے ان کو معاف فرما دیا ہو. پتہ چلا کہ گناہ گار کو روزہ زیادہ لگتا ہے، لیکن اگر کسی نیکوکار کو بھی زیادہ لگے نا، وہ یہ سمجھے کہ میرا اللہ میرے درجات کو بڑھانا چاہتا ہے. اور میں نے جو یہ جملہ عرض کیا کہ آپ کو مبارک ہو، زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ سیام مقدر ہو گیا. اس بنا پر آج صبح ہی میں گفتگو کرتا ہوا بحمد اللہ تعالی جامع مسجد ابرار میں ہی اپنے احباب کو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم سنا رہا تھا. آج صبح ہی میرے نبی تشریف فرماتے صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائماً ابدا. بارگاہ بے کس پناہ میں ایک شخص حاضر ہوا. اس سے آ کر کیا یا رسول ایک عجیب مخمصہ میں ہوں، الجھن میں ہوں، یا رسول اس الجھن کا حل چاہتا ہوں. صحابہ کی ہی عادت تھی کہ جب کسی بھی مشکل کا حل کہیں بھی نہ ملتا بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو جاتے، مشکل کا حل مل جاتا. عرض کیا یا رسول علیہ السلام، دو بھائی تھے جو میری موجودگی میں مسلمان ہوئے اور آپ کی بیعت ہوئے. جو بھی میرے نبی کریم شفیع معظم رحمت عالم کا کلمہ طیبہ پڑھ کر میرے کریم کے دامن کرم سے وابستہ ہوتا تھا، وہ حضور کی بیعت بھی کرتا تھا. عرض کیا یا رسول اللہ، دونوں بھائی میرے سامنے آپ کی بیعت ہوئے، مسلمان ہوئے. ایک بھائی پچھلے سال کافروں سے جہاد کرتا ہوا مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گیا، فوت ہو گیا، شہید ہو گیا. اور دوسرا بھائی اس سال بیمار ہو کر چارپائی پر اس کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے پاس بلایا، اس کا انتقال پرملال ہوا. تو یا رسول اللہ، آج میں نے خواب دیکھا کہ وہ دونوں بھائی میرے ساتھ ہیں، میں ان کی معیت پہ، ہم تینوں جا رہے ہیں. تھوڑا فاصلہ طے کیا تو سامنے ایک بڑا ہی حسین خوبصورت ایک دروازہ آیا. میں اور وہ دونوں بھائی جو فوت ہو چکے، شہید ہوا، ایک فوت ہوا، میں اور وہ تینوں ہم اس دروازے کے قریب جا کے کھڑے ہو گیا. اے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اچانک دروازہ کھلا، ایک حسین شخص اس باغ سے باہر نکلا. یہ دروازہ کسی محل کا نہیں، باغ کا دروازہ تھا، بڑا حسین و جمیل باغ. وہ شخص باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں ایک روکا تھا. اس سے بلند آواز سے پکار کر کہا یہ کون ہے؟ نام اس نے لیا. تو یا رسول اللہ، جو بھائی اس سال طبعی موت انتقال فرما گیا، چارپائی پر بیمار ہو کر یا ویسے جیسا بھی اللہ نے چاہا انتقال کر گیا، یہ اس کا نام تھا. اس آنے والے نے کہا تو اندر آ جا. وہ اندر چلا گیا، اس سے دروازہ بند کر دیا. ہم دونوں باہر کھڑے رہ گئے. یا رسول اللہ، تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ واپس آیا. دوبارہ آ کر اس سے اپنے ہاتھ کے رکا پہ سے پڑا اور بلند آواز سے پکار کہا یہ کون ہے؟ تو میرے ساتھ جو بندہ کھڑا تھا جو پچھلے سال شہید ہوا تھا، یہ اس کا نام تھا. اس نے کہا یہ میں ہوں. اس نے کہا تو بھی اندر آ جا. یا رسول اللہ، سے اندر لے گیا، دروازہ پھر بند کر دیا. میں تنہا وہاں کھڑا رہا. کچھ دیر کے بعد وہ پھر آیا، اس کے ہاتھ میں اب بھی رکا تھا. اب اس نے میرا نام لیا. کون ہے یہ؟ میں نے کہا یہ میں ہوں. اس نے کہا تو ابھی چلا جا، تیری باری نہیں آئی. یا رسول اللہ، اس کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی. یہ جو میں نے دیکھا یہ کیا تھا؟ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے جو دیکھا اس جنت کو دیکھا ہے. تو نے جو دیکھا ہے نا، تو نے جنت کو دیکھا ہے. اور جو جنت سے باہر آتا تھا نا بندہ خوبصورت، وہ دربان جنت تھا. وہ شخص عرض کرنے لگا یا رسول اللہ علیہ السلام، میرا بھی گمان یہی تھا، میں بھی یہی سمجھا ہوا تھا کہ میں نے جنت ہی کو دیکھا ہے. ایک جگہ پریشان کر دینے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھائی اس سال فوت ہوا
وہ پہلے جنت میں چلا گیا، جو پچھلے سال شہید ہوا وہ بعد میں جنت میں گیا۔ اگر دورانی لیا جائے تو پہلے وہ شہید ہوا، اسے جانا چاہیے تھا، یہ بعد میں فوت ہوا، اسے جانا چاہیے تھا بعد میں۔ اگر مرتبے کے اعتبار سے لیا جائے تو یہ فوت ہوا، وہ شہید ہوا، اسے آگے جانا چاہیے تھا۔ تو یا رسول اللہ پریشانی مجھے یہی ہے، حیرانی کی بات یہی ہے، مراد یہ تھی کہ کہیں اس شہید کے درجہ میں کوئی کمی تو نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو پیچھے رکھا اور فوت ہونے والے کو پہلے بلا لیا۔ یا رسول اللہ حیرانی اسی بات کی ہے۔ میرے کریم مسکرا کے فرمانے لگے مجھے بتا، جو اس کا بھائی بعد میں فوت ہوا کیا اس نے 1 سال زیادہ میرے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی ہیں؟ جس سے جتنی زیادہ محنت کی درجہ اسی قدر بلند ہے، اس لیے آپ کو مبارک ہو کہ آپ 1 سال زیادہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔ جتنے زیادہ رکھیں گے اسی قدر درجہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا، اسی قدر درجہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتا چلا جائے گا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح روزے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے آئے ہیں۔ اب میں ان سارے پہلوں کا ذکر تو نہیں کر سکتا، 1,24,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام، پھر ان کی امتیں، البتہ میں پہلی اس ذات بابرکات کا ذکر کرتا ہوں جن کو رب کائنات نے مصطفیٰ قرار دیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست سے قدرت سے بنایا، جن کو اللہ نے بڑا حسین بنایا، بلکہ ایک روایت میں ہے میرے نبی فرماتے ہیں کہ آدم اور ابراہیم اور میں یہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، بڑے حسین و جمیل تھے آدم علیہ السلام۔ رب کائنات نے جب ان کو ایک پروگرام کے تحت دنیا میں بھیجا، زمین پر بھیجا تاکہ ان کی نسل آگے بڑھے، جنت میں تو یہ سب کچھ نہ تھا نا، دنیا میں بھیجا، زمین پر بھیجا، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی قدرت کاملہ تھی، رب یہی چاہتا تھا سورج کی دھوپ کی وجہ سے ان کے حسین و جمیل رنگ میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی، تمادت آفتاب کی وجہ سے، اور یہ فطرتی تقاضے ہیں۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ آپ دھوپ میں گھومتے پھرتے رہیں تو تھوڑا سا رنگ بدل جاتا ہے، اور وہ کپڑوں کے نیچے والا رنگ وہ اجلا رہتا ہے، اور جو کپڑوں سے باہر والا رنگ ہوتا ہاتھوں وغیرہ کا یا چہرے کا تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اللہ چاہتا تو کبھی بھی تبدیلی نہ آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ منظور تھا، اس لیے حضرت آدم کے مبارک رنگ میں ہلکی سی تبدیلی آ گئی، نہایت ہی حسین و جمیل آپ کا رنگ ہلکا سا تبدیل ہوا، تو اتنی سی بات پر ہی آپ غمزدہ ہو گئے کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار نہ ہو، اس حسن کو شاید واپس لیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے بار بار رب العزت پر رجوع کیا، میرے مولا یہ میرے رنگ کو کیا ہو گیا؟ میرے اللہ نے شابہ آدم یہ دھوپ کی وجہ سے ہوا ہے، نہیں اللہ کو یہی منظور تھا نا، وگرنہ کیا جرأت ہے آفتاب کی، سورج کی، کہ ان کے رنگ میں تبدیلی لاتا؟ اللہ کو منظور تھا، دراصل ہمیں کو سمجھانا تھا، جس طرح وہ شیطان والا سارا واقعہ پیش آیا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، رنگ میں تبدیلی آئی ہمیں سمجھانے کے لیے۔ آدم نے کہا یا رسول اللہ رنگ میں تبدیلی ہے، اشارت میں سورج کی دھوپ کی وجہ سے پریشان ہوئے، اب یہ رنگ کیسے صاف ہوگا؟ تو جبریل امین اللہ نے بھیج دیے، حکم دیا اے آدم ایام 20 کے روزے رکھ لو، رنگ صاف ہو جائے گا۔ حالانکہ روزہ رکھ کے رنگ صاف کرنا کوئی ضروری تو نہیں تھا، لیکن رب نے ہمیں بتایا دیکھو جو روزہ رکھتا ہے اس کو نورانیت عطا فرما لیتا۔ ایام 20 ابید سفید کو کہتے ہیں، ایام 20 سے مراد وہ دن ہے جو سفید دن ہیں، دن تو ہمیشہ سفید ہی ہوتے ہیں اگر کالی گٹانا چھائی ہوئی ہو تو، اگر کالی گٹا چھا جائے تو دن کا رنگ بدل جاتا ہے، وگرنہ دن تو سفید ہوتے ہیں اور راتیں سیاہ ہوتی ہیں، راتیں سیاہ ہوتی ہیں، دن سفید ہوتے ہیں۔ اس سے مراد وہ ایام ہے جن دنوں کی راتیں بھی روشن ہوتی ہیں۔ 14 تاریخ جب ہوتی ہے رات کی تو چاند اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے، ایک تاریخ پہلی اور ایک بعد والی، یعنی 13، 14 اور 15، ان 3 تواریخ کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم نے 13 تاریخ کا روزہ رکھا، 1/3 ایک تہائی جسم روشن و تابہ ہو گیا، دوسرا رکھا تو 2/3، تیسرا رکھا تو پورا جسم ہی روشن و تابہ ہوا اور ہمیشہ روشن و تابہ رہا۔ گویا رب نے ہمیں بتا دیا، دیکھیے جس طرح حضرت آدم کے
باطن تو ہمیشہ سے ہی روشن و تابہ ہے. اللہ نے ان کو خود تخلیق کیا. نبی کا درجہ تو بہت بلند و بالا ہے. نبی کی نگاہ کرم سے جو بدبخت ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، وہ بھی نیک بخت ہو جاتے ہیں، ان کے بھی اندر روشن و تابہ ہو جاتے ہیں. نبی کا تو کہنا کیا ان کے اندر کا، ان کا ظاہر اگر تھوڑا سا بدلا تھا تو رب کائنات روزوں کے صدقہ سے ظاہر کو بھی روشن و تابہ کر دیا. اے گناہ گار، جب تو روزے رکھے گا تو اللہ تیرے باطن کو روشن و تابہ کر دے گا. اللہ نے فرمایا اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم کو تقوی میسر آئے. اور دوسری بات، پہلے میں آپ کو مثال دوں گا اور پھر میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کا ترجمہ عرض کروں گا. آپ کو کسی نے دعوت دی بطور معزز مہمان، ولیمے کی دعوت تھی، شادی کی دعوت تھی، کسی خاص فنکشن کی دعوت تھی. دعوت دینے والا بڑا امیر و کبیر تھا، بڑی عزت والا تھا، بڑی عظمت والا تھا. یہ مثال میں آپ کی سمجھ کے مطابق دے رہا ہوں، وگرنہ حقیقتاً یہ مثال نہیں ہے. مثال دی نہیں جا سکتی، لیکن آپ کی سمجھ میں، اپنی سمجھ کے مطابق آپ کو مثال دے رہا ہوں. آپ بڑی عزت کے ساتھ گئے، اچھا لباس پہن کے گئے. آپ کے لیے انہوں نے خصوصی نشستوں کا اہتمام کر رکھا تھا. شامیانے لگے ہوئے تھے، زمین پر اعلیٰ ترین قسم کے کارپٹ بچھے ہوئے تھے، بہترین کرسیاں لگی ہوئی تھیں، بہترین ٹیبل لگے ہوئے تھے، اور انواع و اقسام کے کھانے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے گئے. کھانے کی چیزیں بھی اور پینے کی چیزیں بھی. اس کے برعکس کچھ وہ لوگ تھے جن کو دعوت نہیں دی گئی، جو غریب تھے، نادار تھے، پھٹے پرانے کپڑوں والے، میلے کچیلے بدن والے، بھیک مانگنے والے، خانہ بدوش، جن کو آپ ٹپری باز کہتے ہیں، خانہ بدوش، بادیہ نشین، وہ لوگ آ گئے، بہت سارے بھیڑ آ گئی. اور اس شخص نے ان کو شامیانے میں داخل نہیں ہونے دیا، کیونکہ شامیانہ کن کے لیے تھا؟ خصوصی مہمانوں کے لیے. کن کے لیے تھا؟ اور آپ خصوصی مہمان تھے. وہ تھا خصوصی مہمانوں کے لیے، اور آپ یہ میلے کچیلے کپڑوں والے، یہ آلودہ بدن والے، یہ بکھرے بالوں والے، یہ خانہ بدوش، بادیہ نشین، یہ اس لائق نہیں تھے. آقا نے ان کو بلایا بھی نہیں تھا، اس نے ان کو شامیانے میں داخل نہ ہونے دیا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے بہتر کون ہے ان میں، اعلیٰ کون ہے؟ بتا دو. اتنا ایک مشکل سوال تو نہیں ہے نا. ان میں اعلیٰ کون ہے؟ جو ہاں کہہ دیجئے نا، جو مہمانان خاص ہیں، جو مہمانان خاص ہیں، جن کے لیے اہتمام کیا گیا ہے. ان کے مقابلے میں ان کی جو بھیک مانگنے والے ہیں، جو خانہ بدوش ہیں، جو بادیہ نشین ہیں، ان کی کوئی بھی عزت و وقت ان کو اس شامیانے میں داخل ہونے ہی نہیں دیا گیا. اب عزت والے کون ہیں؟ شامیانے والے. جو باہر والے وہ عزت والے تو نہیں ہیں نا. میرے اللہ کا وعدہ ہے، جو روزہ رکھنے والے ہیں، قیامت کے دن میں اپنی عرش کے نیچے ان کی مہمانی کروں گا. ان کی کیا کروں گا؟ مہمانی کروں گا. حور و غلمان ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جنت کی نعمتیں لے کر. اور میدان معاشر کا عالم کیا ہوگا؟ زیادہ تفصیل میں جائے بغیر عرض کرتا ہوں، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوگا، اتنا قریب ہوگا کہ اس کی دھوپ کی شدت کی وجہ سے زمین کا رنگ بدل جائے گا. جس طرح مٹی کی ایک اینٹ بھٹے کے اندر ڈالی جاتی ہے، بھٹے کی آگ اس کا کلر چینج کر دیتی ہے، اس کا رنگ تانبے کی طرح ہو جاتا، سرخی مائل ہو جاتا ہے. اس آگ کی تو حقیقت ہی کچھ نہیں سورج کی تمادت کے سامنے. ہر پڑھا لکھا جانتا ہے کہ ہزاروں نہیں کروڑوں ایٹم چلیں تب بھی سورج کی تمادت کے برابر نہیں ہو سکتے. اتنی شدید دھوپ ہوگی، لوگ تڑپ رہے ہوں گے. 50,000 سال کا دن ہے، بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ اللہ کے عرش کے نیچے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. تو پھر اعلیٰ کون ہے بتائیے؟ جو عرش کے نیچے وہ یا میدان معاشر والے؟ جو عرش کے نیچے وہ. تو رب نے کیا ساتھ رہا ہے، پہلی امتیں تو روزے رکھ کر میرے عرش کے نیچے آ جائیں، اور تو میرے محبوب کی امت وہاں ٹھہرو. نہیں، میں تم کو بھی اپنے عرش کے نیچے بلانا چاہتا ہوں. کما کتب علی الذین من قبلکم،
جس طرح ان لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے آئے تھے۔ اور یہ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پاک صاف ہو کر اجلے خوبصورت ہو کر میرے عرش کے نیچے آ جاؤ۔ میں نے اس لیے تم پہ روزے فرض کیے ہیں۔ اب میں تم کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے سوال کروں گا، بتاؤ پھر روزے نعمت ہیں کہ نہیں؟ روزے نعمت ہیں کہ نہیں؟ ہیں نا؟ پھر جو روزہ نہیں رکھتا محروم ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرے نبی نے ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہہ کے فرمایا تھا، جو رمضان مبارک کو پائے اور پھر بھی اپنے آپ کو پاک صاف نہ کر سکیں وہ رب کی رحمت سے دور ہے، مردود ہے، ملعون ہے۔ تو میرے نبی نے آمین کہا تھا۔ وہ اتنی عظمتوں والا مہینہ آئے اور ہم تھوڑی سی بھوک اور پیاس برداشت نہ کریں اور اپنے آپ کو پاک صاف نہ کریں، پھر ہم سے بڑا بدقسمت اور کون ہوگا؟ دیکھیے میرا اللہ رب العزت جل وعلا قیامت کے دن کے لیے کیا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں۔ یہ سورۃ الحاقہ ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، یومئذ، آج کے دن، تعرضون، قیامت کے دن، تعرضون، تم پیش کیے جاؤ گے۔ عرض کرنا ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، میں نے عرضی پیش کی، اس کے سامنے اپنی گزارش عرض کی، میں عرض کر رہا ہوں۔ عرض کا لفظی معنی ہوتا ہے پیش کرنا یا پیش ہونا۔ رب کریم فرماتے ہیں یومئذ، وہ دن، تعرضون، تمہیں پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور، لا تخفى منکم خافیہ، لا تخفى منکم، کوئی تم میں سے خفیہ نہ رہ سکے گا۔ خافیہ، خفیہ رہنا یعنی ایک بندہ خیال کرتے ہے 1000 2000 کا مجمع ہو، ایک شخص وہ تخت پہ تشریف فرما ہو، 2 4 5 ہزار کا مجمع ہے، تو کوئی نہ کوئی بندہ تو ان کے پیچھے چھپ سکتا ہے نا، گمان کرتے ہیں نا انسان، تو سوچتے ہے قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم کی ولادت باسعادت سے لے کے صبح قیامت کے دن تک جتنے انسان پیدا ہوئے، مرد ہے یا عورت ہے، سارے میدان معاشر میں جمع ہوں گے، ہو سکتا ہے میں کسی کے پیچھے چھپ جاؤں، میرا اللہ فرماتا ہے کوئی چھپ نہیں سکے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ لا تخفى منکم خافیہ، تمہیں کوئی چھپنا چاہے میرے حضور سے چھپ نہیں سکے گا، ہر ایک میرے سامنے ہوگا۔ پھر میرا اللہ شاہ فرماتا ہے فَأَمَّا، بہرحال پھر وہ شخص اوتیا کتابہ بیمینہ، جس آدمی کو اس کی کتاب، اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں تھمایا گیا، اس کا نامہ اعمال، اس کی کتاب اس کو عطا کی گئی، بیمینہ، دائیں ہاتھ میں۔ یاد رکھیے ایمان والے نیکوکار اللہ کے محبوب بندوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، بدکاروں کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور ایک روایت کا مفہوم بنتے ہیں اس طرح نہیں دیا جائے گا بلکہ ان کا سینہ توڑ کر ان کے ہاتھ کو پسے پشت نکال کر نامہ اعمال تھمایا جائے گا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، ایمان والے کے دائیں ہاتھ میں عزت احترام کے ساتھ اس کی ڈگری، اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ بندہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، جس کی کتاب اس کے داہنے ہاتھ میں دے دی گئی، فَيَقُولُ، وہ پکار کے کہے گا هَاؤُمُّ اقْرَءُوا کتابیہ، هَاؤُمُّ اقْرَءُوا، آؤ آؤ پڑھو کتابیہ، میری کتاب کو آؤ دیکھو۔ جس طرح ایک بچہ امتحان دینے والا وہ پورے نمبر لے لیتا ہے، گولڈ میڈل مل جاتا ہے، اس کو جو ڈگری ملتی ہے اس پر اس کی ساری کارکردگی لکھی ہوتی ہے، کہتا آؤ دیکھو میں نے کتنے نمبر لیے، یہ دیکھو مجھے کتنی عزتیں ملی ہیں۔ وہ ہر کسی کو اپنی ڈگری دکھانا چاہتا ہے، لیکن جو فیل ہو جاتا ہے وہ چہرہ چھپاتا پھرتا ہے۔ عزت و عظمت کی وجہ سے لوگوں کو پکار کے کہا آؤ دیکھو میرے نام اعمال کو، میرے رب نے مجھ پہ کتنا کرم کیا، مجھ کو جنت کا پروانہ عطا فرما دیا، یہ دیکھو اعلیٰ مقام عطا فرما دیا، میرے نبی کا قرب عطا فرما دیا، یہ دیکھو۔ وہ کیا کہے گا؟ آؤ دیکھو میری اس کتاب کو دیکھو، پڑھو۔ انی ظننت، میرا یقین تھا، میں سوچا کرتا تھا کیا، انی ملاقن حسابیہ، وہ یوم حساب آنے والا ہے، مجھے یقین تھا قیامت آنے والی ہے، میں راتوں کو جاگا کرتا تھا اپنے رب کی عبادت کے لیے، مجھے پتہ تھا کہ انی ملاقن حسابیہ،
میرا حساب مجھ کو دیا جائے گا، میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، میں تیاری کیا کرتا تھا، میں روزے رکھا کرتا تھا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا کرتا تھا، میں صدقات و خیرات دیا کرتا تھا، زکوٰۃ دیا کرتا تھا، نیک عمل کیا کرتا تھا، مجھے پتہ تھا میں نے مرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں میں ضمناً ایک بات عرض کرتا ہوں، جو بندہ کسی سے بددیانتی کرتا ہے، چکر چلاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کرپشن کرتا ہے، سود لیتا ہے، شراب پیتا ہے، حرام کھاتا ہے، کہ اس کو پتہ نہیں کہ میں نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، وہ کیا منہ لے کے جائے گا؟ ہم ایمان والے ہیں، ذرا غور کیجئے، آپ اپنے گرد و پیش، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے اپنی اصلاح کیجئے۔ میں اپنے لیے سوچوں، آپ اپنے لیے سوچیں۔ میں جھوٹ تو نہیں بولتا، میں مکاری تو نہیں کرتا، کسی سے داغا تو نہیں کرتا، دھوکہ دہی تو نہیں کرتا، کسی کا مال تو نہیں کھاتا، غیبت تو نہیں کرتا، میں کسی سے زیادتی تو نہیں کرتا، ظلم و تعدی تو نہیں کرتا، گناہوں سے بچتا ہوں، تو پھر میرا یقین ہے کہ میں نے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اگر ایسے نہیں کرتا تو میں نے کیا سوچ کے نہیں کرتا کہ کیا میرے اللہ کو پتہ نہیں چلے گا؟ میرا اللہ فرماتا تمہیں کوئی بھی چھپ نہیں سکے گا۔ ایک ایک کرتور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس سے چیونٹی کے سر کے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، جس سے اتنا چیونٹی کے سر کے برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ شاید اس لیے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم وجہ فرماتے ہیں، کبھی کسی گناہ کو حقیر سمجھ کے نہ اپنا، یہ چھوٹا سا گناہ ہے، کر بھی لیے تو کیا ہے، وہ تو نہیں جانتا کہ آگ کا چھوٹا سا چنگاڑا بہت بڑے خرمن کو جلانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ دیا سلائی کی ماچس کی ڈبیا سے اس کی تیلی نکال کر، دیا سلائی کو نکال کر اس کے کنارے سے رگڑتے ہیں تو کتنا حصہ رگڑ کھاتا ہے؟ بہت معمولی سا حصہ رگڑ کھاتا ہے، اور پہلا شعلہ جو پیدا ہوتا ہے وہ رائی کے دانے کے برابر شعلہ پیدا ہوتا ہے، پھر پورے مسالے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، پھر وہ آگ اس تیلی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، پھر آپ جس کو چاہیں آگ لگا دیں، بڑے بڑے خرمن جل جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کبھی کسی گناہ کو حقیر سمجھ کے نہ اپنا، ہو سکتا ہے یہ گناہ ہی تجھے تباہ و برباد کر کے رکھ دے، اور کبھی کسی نیکی کو حقیر سمجھ کے ترک نہ کر، ہو سکتا ہے تیری یہی نیکی قیامت کے تیری بخشش کا باعث بن جائے۔ میرے کریم کا ایک شان گرامی قدر ہے، ایک آدمی کی بخشش صرف اس لیے ہو جائے گی کہ اس نے راستے سے تکلیف دینے والی شے، کوئی کانٹا، کوئی ہڈی، کوئی پتھر، کوئی شیشے کا ٹکڑا جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی تھی، اس کو اٹھا کر کنارے پہ رکھ دیا، اللہ قبول فرماتے، اسی کے صدقہ سے بخشش فرما دی۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کہے گا مجھے پتا تھا انی ملاقن حسابیہ، بے شک میرا حساب مجھ کو دیا جائے گا، میری ملاقات ہوگی میرے حساب سے، میرے رب سے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرا اللہ فرماتا ہے وہ عیش میں ہوگا، عیش کر رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، میرا اللہ فرماتا ہے وہ عیش کر رہا ہوگا، راضیہ، بڑا راضی ہوگا، بڑا راضی ہوگا، شکر ادا کرے گا، مولا تیرا شکر ہے۔ آپ بھی شکر ادا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو روزہ رکھنے کی، نماز پڑھنے کی، نیکی کرنے کی توفیق ادا کر دینا، تو غرور سے سر اونچا نہ کیجیے، جھکا لیجیے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نیکی کی توفیق دے دی ہے، تیری عزت کی قسم اگر تو مجھے نیکی کی توفیق نہ دیتا میں کبھی بھی نیکی نہ کر سکتا، یہ تیری رحمت کی وجہ سے نیکی ہوئی۔ اگر روزہ ہمارا پورا ہوا رب کی رحمت کے ساتھ، اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو اس کی عطا فرمودہ توفیق کے ساتھ، اگر نماز پڑھی ہے تو اس کی رحمت کی وجہ سے، نیکی کر کے کبھی غرور نہ کیجیے، اپنے رب کا شکر ادا کیجیے، اور وہ قیامت کے اندر خوشی منا رہا ہوگا، شکر ادا کر رہا ہوگا، راضی ہوگا، یہ عیش پہ ہوگا۔ رضا کہاں ہوگا؟ فی جنت عالیہ، بلند و بالا عالی شان جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ قطوفها دانیہ، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، عالی شان جنت کے درخت بھی تو بڑے اونچے اونچے عالی شان ہوں گے، تو جو پھر اوپر پھل لگا ہوا ہوگا وہ توڑے گا کون؟ پھر مجھے درخت پر چڑھنا ہوگا، کوئی لمبا سا ڈنڈا لینا ہوگا جس کی وجہ سے پھل کو توڑوں؟ میرا اللہ فرماتا نہیں نہیں، قطوفها دانیہ، اس کے پھلوں کے گچھے تیرے بہت قریب آ جائیں گے،
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تجھے جنت میں ہر وہ شے ملے گی ما تشتہی انفسکم، جو تیرے دل میں اشتہا پیدا ہوگی۔ تیری زبان پر ابھی کلمات آئیں گے نہیں، تیرا رب پہلے تجھے عطا کر دے گا۔ میں کسی چیز کو دیکھوں، مجھے وہ چیز اچھی نظر آئے، حسین نظر آئے، تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے یہ چیز مجھے مل جائے، پھر میں اپنی زبان سے کلمات ادا کرتا ہوں، یہ مجھے دے دو۔ وہ چیز اچھی نظر آئے اور میری پہنچ میں ہو، پہلے میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے یہ چیز مجھے مل جائے، پھر میں زبان سے کلمات ادا کرتا ہوں یہ مجھے دے دو۔ میرا اللہ فرماتا ہے تیرے دل میں خواہش پیدا ہوگی، تیری زبان پر کلمات آنے سے پہلے میں تجھے دے دوں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم مانگتے جاؤ گے میں رب عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ آج اس کا کہنا مان لو، آج اس کی رضا کی خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کر لو، راتوں کی نیند اس کی رضا کی خاطر قربان کر دو، تہجد کے وقت اٹھ بیٹھا کرو، نمازیں پابندی سے ادا کرو، خود کو گناہ سے بچا لو۔ میرا اللہ فرماتا قطوفھا دانیہ، اس کے گچھے تیرے بڑے قریب کر دیے جائیں گے، اور کیا کہا جائے گا؟ کلو اشربو، اور کھاؤ پیو موج کرو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ کلو اشربو ہنیہ، ہنین، ہنن اہانت، توہین، مہین ایک ہی مادہ ہے، باریک کا دینا کسی شے کو، اس کو مہین کہتے ہیں، باریک کا دینا، ذلیل کے لیے مہین اسی کو بہت چھوٹا کر دیا جاتا ہے۔ ہنین، ایسا باریک اور لذیذ کھانا جو آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے اتر جائے، یعنی سادہ لفظوں میں کہیے بڑا ہی مزیدار کھانا کہ جس کو منہ بھی قبول کرے حلق بھی کہے جلدی اتار، مزیدار کھانا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کلوا اشربوا ہنیّا، کھاؤ پیو بڑا ہی مزیدار کھانا، کیوں؟ بما اسلفتم فی ایام الخالیہ، جس طرح وہ پہلے دنوں میں تم نے بھوک اور پیاس برداشت کر کے روزے رکھ کے آج کے دنوں کے لیے یہ محفوظ کیا تھا، وہ کھاؤ پیو۔ باقی امتوں کے روزے دار تو کھائیں پئیں، اور میرے کریم آقا کی امت کو روزے نہ دے کر ان کو بھوکا رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا، اس لیے تم کو روزے عطا کر کے فرمایا تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ فرض اس لیے کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم کو تقوی میسر آ جائے۔ یہ تمہارے فائدے کے لیے فرض کیے گئے ہیں، تمہارے نقصان کے لیے فرض نہیں کیے گئے، اس پہ کسی کا فائدہ نہیں ہے سوائے تیرے۔ اس روزے میں نہ اللہ کا فائدہ ہے، وہ تو محتاج ہی نہیں ہے، نہ نبی کا فائدہ، ان کو اللہ نے محتاج رہنے ہی نہیں دیا۔ یہ ضرورت تیری ہے، یہ تیری خاطر روزہ فرض کیا گیا ہے، تو اس کو اپنا لے، قیامت کے دن کی عزت تیرا مقدر بن جائے گی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اتنی بڑی فضیلت والا روزہ کبھی بھی کوئی نہیں چھوڑے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ اجازت دے کے نا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا وَعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ اجازت دے کر نا ساتھ فرما دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ویسے روزہ رکھ لو تو بہتر ہے۔ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، بیماری میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، کہا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، چلو بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لینا، لیکن ساتھ فرما دیا وَأَن تَصُومُوا خیر الکم، لیکن تم رمضان میں روزہ رکھ لو بہتر ہے، یہ فضیلت نہیں ملے گی۔ روزہ تو ہو جائے گا مگر یہ فضیلت نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ، سوچیے ذرا میرے نبی کے صدقہ سے یہ روزہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ کیا ہو جائے گا؟ بھوک کی وجہ سے حالت خراب ہو جائے گی تو ہو جائے، مر جائیں گے تو ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے نا۔ اگر موت مولا کی رضا کی خاطر آ جائے تو اس سے بڑھ کر اعلیٰ موت کون سی ہے؟ بہترین موت یہی ہے نا کہ اللہ کی رضا کی خاطر آ جائے۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات، تو اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے جس طرح تو نے ہمیں یہ رمضان مبارک کی عظیم دولت اور نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ جس طرح تو نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس طرح اس کو اپنے دربار مقدس میں قبول و منظور بھی فرما لینا۔ یاد رکھیے میرے کریم کا ارشاد ہے، رمضان مبارک کی سحری بھی خیر و برکت ہے، رحمت ہے، اور اس کی افطاری اللہ کے حضور مقبول دعا ہے،
بہت دعا قبول ہوتی ہے۔ افطاری کے وقت افراتفری نہ کیجیے، افطاری کا وقت ہو نا، افراتفری نہ کیجیے، اعلان ہو افطاری کا فوراً افطاری نہ شروع کر دیں، نہیں، میرے نبی فرماتے ہیں یہ وقت وہ ہے جب روزہ دار کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وقت پہلے اپنے انجام کی بہتری کی دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے مجھے یہ روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے، مولا تعالیٰ اسی طرح مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ کی توفیق بھی دے دینا، سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق بھی دے دینا، اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اپنے آقا کی امت کے لیے دعا مانگ کر سکون کے ساتھ روزہ افطار کریں۔ 1-2 منٹ میں کون سی وبا آ جائے گی، کون سا طوفان آ جائے گا، صبح سے لے کے شام تک بھوکے بھی تو رہے ہیں نا، افطاری کا اعلان ہو تو فوراً افطار نہ کریں، دعا مانگیں تسلی کے ساتھ، جس دل جمعی سے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح قبول فرمائے گا، دل جمعی کے ساتھ دعا مانگے، تسلی کے ساتھ دعا مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے مولا تعالیٰ آج یہ کھانا جو میں کھا رہا ہوں، یہ پانی جو میں پی رہا ہوں، قیامت کے دن کی پیاس کے لیے پی رہا ہوں، مجھے قیامت کے دن پیاسا نہ رکھنا، قیامت کے دن بھوکا نہ رکھنا، یہ دعا مانگ کر روزہ افطار کیا کیجیے۔ رب کائنات آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین اطاعت کی فرما برداری کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔